یہ جو ورک آؤٹ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہم نے آغاز میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو سٹیٹمنٹس تھے ریسنٹلی، بڑے بڑے جلسے بھی انہوں نے کیے پنجاب کے اندر، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ میں میاں صاحب کی حکومت آئی اس کا حصہ نہیں بنوں گا، ہماری غلطی تھی ان کے ساتھ اقتدار میں جانا۔ تو ابھی وہ 3-4 دن ہی نہیں گزرے تو وہی کچھ ہم دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ کیا بلاول مان جائیں گے کیا؟ پوسٹ الیکشن سیناریو میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپشنز آپ کے پاس کیا ہیں۔ جیسے میں نے کہا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کانسٹیٹیوشن ڈیڈ لاک ہو، تو پھر آپشن یہی رہ جاتے ہیں جو کہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اس وقت اسمبلی میں، انہی میں سے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ بنائے اور کوئی اپوزیشن میں بیٹھے۔ اب ایک آپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی بیکڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک پارٹی نہیں ہے ایز سچ، ابھی لیڈرشپ کی بھی ان کی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ مختلف بیانات مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں آگے۔ تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو اس وقت پارٹیز الیکٹ ہو کے آئیں گے وہ آپس میں بات کریں، تو وہ بات چیت تو فارملی شروع بھی ہو چکی ہے، آپ نے دیکھا کہ دوسرا راؤنڈ ہو گیا، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ورک آؤٹ ہوتا ہے۔ تو ابھی جو اگر بالفرض ظاہری بات ابھی کچھ چیزیں فائنل نہیں ہیں، حتمی نہیں ہیں، ازمپشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اگین میں آپ سے ضرور اسی حوالے سے پھر پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ بڑے بڑے اشتہار اخباروں میں آئے تھے، اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف، بالفرض پرائم منسٹر نواز شریف ہوتے ہیں، تو پھر بلاول بھٹو زرداری کو اس کیبنٹ کا حصہ ہم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ ضرور وہ کہہ چکے ہیں، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ الیکشن سیناریو اور پوسٹ الیکشن ریئلٹی جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ڈسکشنز ہوں گے، یہ سارے آپشنز جو ہیں، آیا میاں نواز شریف بنتے بھی ہیں وزیر اعظم یا نہیں بنتے، وہ ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بنتے ہیں تو کیا بلاول صاحب اس کا حصہ بنیں گے یا سپورٹ کریں گے یا گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے، یہ سب چیزیں ڈسکشن میں آنی ہے۔ اب کل ہماری سی سی ہو رہی ہے جس میں یہ آپشن سامنے رکھے جائیں گے، اور اب سے لے کے اس مہینے کے آخر تک جب اسمبلی لائکلی کال ہو جائے گی، 29 مئی کی تقریباً ڈیٹ، سوری 29 فیبری کی ڈیٹ بن رہی ہے، اس میں جی فیبری کی 28-29 میں سے کوئی ڈیٹ آ جائے گی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہم آپشن استعمال کرتے ہیں۔ بٹ اس وقت ساری چیزیں جو ہیں ٹیبل پہ موجود ہیں، تو یہ آپشن آپ کی طرف سے ہے، آپ کی پارٹی کی جانب سے کوئی سی اے سی کی جو آپ کی کل میٹنگ ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کیا بلاول بھٹو زرداری کا نام رکھ رہی ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے؟ نہیں، وہ تو ہے نا، وہ تو سی ای سی کا ہمارا فیصلہ بھی ہے کہ بلاول صاحب ہمارے طرف سے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ، لیکن آن اون تو ہمارے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ ہم بنائیں، نہ ہی پی ایم ایل این کے پاس ہیں، نہ کسی اور پارٹی کے پاس ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کیا نیگوشیٹ کر کے اس کے آخر میں کیا نکلتا ہے۔ تو زرداری صاحب پھر پورا ان کے نام نکل رہا ہے، وہ صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں، یہ پھر کون پرائم منسٹر بنتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون پریزیڈنٹ بنتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کتنی بڑی کولیشن ہے۔ ظاہر پریزیڈنٹ بنانے کے لیے بھی تو آپ کو نمبرز چاہیے، نہ صرف ایک فیڈرل گورنمنٹ میں بلکہ چاروں صوبوں میں نمبرز چاہیے ہوں گے، وہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے پھر ہی دیکھنا۔ یہ فارمولا بھی آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ زرداری صاحب کو صدر بنا دیا جائے، چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو جائے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے، تو یہ کچھ اس پہ آپ لوگ لچک دکھائیں گے؟ یہ ایکسیپٹیبل ہوگا یہ فارمولا؟ دیکھیں، لاسٹ ٹائم جب ہم کولیشن میں گئے تھے تو یہ فارمولا جو ہے وہ سامنے آیا تھا، جب ہم نے کہا تھا اور پی ایم ایل این نے اگری کیا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہیں تینوں وہ بھی اس پارٹی دے دے۔ اب کا سیناریو تھوڑا سا مختلف ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہی چیز ایکسیپٹیبل ہوتی ہے یا نہیں، لیکن
ضرور اس کو کنسیڈریشن میں لائے جائے. اوکے سید نوید قمر صاحب سر یہ جو ابھی ریسنٹلی کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے ان کے لوگ زیادہ جیتے اور ابھی تقریباً 50-60 حلقے ایسے ہیں جہاں دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, فارم 45 ان کے پاس موجود ہے لیکن فارم 47 نہیں دیے گئے, اس میں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریزلٹس کچھ اور آئے ہیں, معاملہ خاصا کنفیوزڈ ہے اس وقت. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ وہاں سے دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو اگر نمبرز وہاں ان کے بڑھ گئے تو یہ جو آپ لوگ مل کے سارا جو بھی آپ لوگوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں تو کچھ ایسا کوئی بریک تھرو تو نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھیں یہ بالکل ٹوٹلی مفروضوں کی بات ہے نا, کلیم کرنا تو ہر ایک کرتا ہے. انفارچونیٹلی مجھے اس میں بھی ان کی پولیٹیکل امیچورٹی نظر آ رہی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ بھائی کوئی ٹھوس بات کریں کہ صرف اس میں کہ جی یہ دھاندلی ہوئی اینڈ آل دیٹ, یہ تو 18 میں بھی یہی بات تھی.